جاؤ دونوں تم فرعون کے پاس۔ پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، ہارون تو ابھی پھر بھی مصر میں ہے، وہ تو مصر سے بھاگ آئے نا، اور کئی سال ہو گئے، ابھی وہ ان سے ملے نہیں ہیں، لیکن پہاڑ کے اوپر یہ حکم دیتی ہے انہیں، طور کے اوپر، دونوں تم جاؤ فرعون کے پاس۔ پہلے کہا تھا ظالم قوم کے پاس جانا، یاد ہے؟ اب ظالم قوم نہیں کہا، اب کیا کہا ہے؟ فرعون کے پاس۔ یہ نہیں کہا ٹرمپ کی قوم کے پاس جاؤ، اب کہا ہے ٹرمپ کے پاس جاؤ، اس کے سیدھے جاؤ اس کے پاس۔ اب ایک تو مسئلہ تھا ملک میں داخل ہونا، وہ تو اپنی طرف مسئلہ ہے ایک بذات خود، اس سے بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ نہ صرف ملک میں داخل ہو، ملک میں داخل ہو کے شہر کے بالکل کیپٹل پہ پہنچو، بالکل اس کی جو گورنمنٹ بلڈنگز ہیں جہاں سیکیورٹی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی طرح محل میں داخل بھی ہو، اور محل میں داخل ہو کے جو اندر اوول آفس ہے یا پریزیڈنشل آفس ہے، اس کا اندر والا محراب ہے، وہاں پہنچو اور اس سے پرائیویٹ میٹنگ کرو جا کے۔ یہ زیادہ آسان کر دیا مشن یا مشکل کر دیا؟ قوم تو بھی کوئی باہر مصر کے کونے میں کہیں کوئی کھیتی بھی ہو، وہ بھی تو قوم فرعون ہے، لیکن یہاں کہا تم دونوں جاؤ گے، پہلے کس سے بات کرو گے؟ فرعون سے، یعنی ساری فوج سے گزر کے تمہیں جانا ہے۔ فَأْتِيَا فرعون فَقُولَا، اور جب تم دونوں جاؤ تو یہ کہنا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں رسول ہیں۔ رسول کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، وہ یہاں توقع تھی دو کی، اِنَّا رَسُولَا رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رسولانی ہوتا ہے دو رسولوں کے لیے، رسولو ہوتا ہے ایک رسول کے لیے، تو ایسے کہنا کہ ہم دونوں جیسے ایک ہیں، ہم الگ نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کسی نہ کسی طرح بچا کے اگر وہ گیٹ تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو گیٹ پہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کوئی نہیں جا سکتا فرعون کے محل کے اندر، کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، محل ہے فرعون کا، تو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہو کے باہر کیا ہے کیا کام ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے فرعون کو بتاؤ موسیٰ آ گیا ہے، وہی کہ یہی کہیں گے نا، تو گارڈ نے ادھر ٹھہرو، وہ اندر جائے گا، فرعون اندر بیٹھا پیزا کھا رہا ہے، اس کو وہ جا کے بتائے گا وہ کوئی موسیٰ ہے آپ سے ملنے سر۔ اب موسیٰ واپس آ گیا، چلاؤ اس کو اندر، تو وہ باہر آیا، چلو سانپ بلا رہے ہیں، اور وہ جب سانپ بلا رہے ہیں تو ساتھ کون کھڑے تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ ہارون تو ہے غلام کلاس کے، کیونکہ بنی اسرائیل غلام تھے نا، غلاموں کو اندر جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ نہیں تم ادھر رہو، آپ جا سکتے ہیں۔ نہیں، ہم ایک ہیں، ہم اکٹھے جائیں گے، یا ہم دونوں جا رہے ہیں یا ہم نہیں جا رہے۔ انا رسولو، اشارہ کر دیا اس بات پہ کہ ہمیں الگ نہیں کیا جا سکتا، تو اب انہوں نے انسسٹ کیا نہیں یہ میرے ساتھ رہ جائے گا ورنہ میں نہیں آ رہا اندر، تو انہوں نے اجازت دے دی، چلو جاؤ، جانے دو انا رسول رب العالمین۔ اچھا ٹھیک ہے، اب وہ اندر جائیں گے۔ جب آپ کسی بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے آفس میں جا کے ان سے ملتے ہو تو اس سے پہلے نا آپ کو ایک اورینٹیشن دی جاتی ہے، لیکن جب وہ کمرے میں پریزیڈنٹ صاحب داخل ہوں گے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے جب ان کو پکارنا ہے تو ان کو نام سے نہیں پکارنا، ان کو کہنا ہے مسٹر پریزیڈنٹ، ان سے ملنے کا یہ طریقہ ہے، ایسے کرتے ہیں۔ آپ کو پوری ایک پروٹوکول کی اورینٹیشن دی جاتی ہے، اپنا فون بند کر دیں، بلکہ فون ہمیں دے دیں اور یہ کریں اور ایسے بیٹھیں، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، سارا کچھ سمجھا دیا جاتا ہے۔ ایک خاص ادب ہوتا ہے شہنشاہوں کا۔ تو عام کیا ہوتا ہے طرز عمل کہ کوئی اگر بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتا ہے تو پہلے وہ کیا کرتا تھا، او بادشاہ عظیم آپ نے کتنا احسان کیا میرے اوپر، آپ نے میرے لیے وقت نکالا، میری یہ فریاد سن لیں، یہ وہ، پہلے تو وہ بادشاہ کی تعریف کرے گا، پھر وہ گڑگڑائے گا، اپنا کیس کرے گا جو بھی اس نے درخواست کرنی تھی، تھوڑا مکھن لگانے کے بعد، یہی بات ہوتی ہے نا، اور یہ اب بھی ہوتا ہے۔ تو میں کیا تھا پرلیس میں نا، ملیشیا میں، ان کی ایک حکومت ہے، پرلیس ان کا ایک اسٹیٹ ہے چھوٹا، تو ان کے جو بادشاہ ہیں ان کو توانکو کہتے ہیں وہاں ملیشیا کی زبان میں، توانکو۔ تو مجھے انسٹرکشن دی تھی جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کو آپ نے توانکو کہنا ہے، اور ان سے پہلی دفعہ ملنے کے لیے خاص کپڑے پہننے پڑتے ہیں، تو انہوں نے ملیشین کپڑے پہنائے تھے مجھے، وہ پہن کے ان سے ملنا تھا، وہ پہنے، پھر ان سے جا کے ہم ملے۔ اب جب ملے تو انہوں نے کہا جب توانکو سے بڑوں سے ملتے ہیں ہم تو ہم ہاتھ جوڑ کے، وہ پہلے اسلام سے پہلے وہ ہندو قوم تھی، جب وہ ہندو قوم تھی تو وہ ایسے کر کے ایسے کرتے تھے، اسلام میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ تو رکھ لیا، یہ ہٹا دیا، اب یہ ایسے کرتے ہیں۔
تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو خیر اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں داخل ہو کر پہلی بات یہ کہنا. کیا کہنا؟ انا رسول رب العالمین، ہم دونوں اصل تمام جہانوں کا جو رب ہے اور تمام قوموں کا جو رب ہے، تمام انسانیت کا جو رب ہے، ہم اس کے سفیر، اس کے رسول، اس کے پیغمبر بن کر آئے ہیں. آتے کے ساتھ ہی کہو کہ رب، آپ کو غلط فہمی ہے، رب آپ نہیں ہیں، اصل رب کے سفیر ہم ہیں اور اس کی طرف سے ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں. آپ کے لیے پہلی غلط فہمی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور آپ کیونکہ قرآن میں مختلف مقامات پر ایک دفعہ تو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں. دوسری طرف کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو کسی الہ کو جانتا ہی نہیں تمہارے لیے سوائے میرے اپنے. تو اس نے تو اپنے بارے میں رب کا دعویٰ اور الہ کا دعویٰ کیا. اب اندازہ کرو آپ نے اندر جا کر پہلی بات کیا کرنی ہے؟ ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں. اچھا اتنی بےزتی کافی نہیں ہے، ایک مزید بےزتی بھی کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل. اگر اپنی خیر چاہتے ہو، اس طرح سمجھ لو، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو اسرائیل کی جو اولاد ہے جس کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے نا، تم ان کے رب نہیں ہو، ان کا اپنا رب ان کی رہائی چاہتا ہے. ان کو ہمارے ساتھ چپ چاپ جانے دو. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. آپ مرڈر کے کیس میں ملک سے بھاگ کے نکل گئے، آپ کے اوپر ابھی بھی کیس ہے، آپ صحرا سے ایک غلام کے ساتھ، مٹی آپ کے چہرے پر، گرد آپ کے کپڑوں پر، اور آپ دربار میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہو ہم اصل شہنشاہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ پوری قوم رہا ہو جانی چاہیے. یہ دو باتیں کرنی ہے انہوں نے. ایسے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ مارا جائے گا، مارا جائے گا. اچھا یہ انسٹرکشن، یہ ہدایات اللہ نے دی ہیں، فکر نہ کرنا، کلا کچھ نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں ہوگا، جا کے یہ بات کہہ دو. اب جب یہ جا کے وہ کہیں گے تو آپ کو پتا ہے کیسا ری ایکشن ہوگا. لیکن اس کو اگلی بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑے مزے کی چیز سمجھ لیں. فلمیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں تو سمجھانا مشکل ہے. میں پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے کسی نے فائنڈنگ نیمو تو نہیں دیکھی؟ فائنڈنگ نیمو دیکھیے. چلو انا للہ و انا الیہ راجعون. باقیوں کو پتہ نہیں، باقی آپ ذکر کریں، میں ان سے بات کر لوں. فائنڈنگ نیمو میں ایک سین ہے کہ اس کو اپنا بیٹا نیمو، مارلن کو اپنا بیٹا نیمو مل نہیں رہا تھا، تو وہ ایک کچھوکمر کے اوپر اداس بیٹھا ہوا ہے. Is that the right word? کچھوکمر؟ turtle? Okay. He's on a turtle. I don't know what it's called. Okay, a turtle. اس کے اوپر بیٹھا ہوا اداس. کچھ مچھلیاں اس کے پاس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اس کے پاس. کیا ہوا؟ تو وہ ان کو کہانی سنانی شروع کرتا ہے. وہ کسی اور مچھلی کو جا کے سناتے ہیں، وہ پھر ڈولفنس کو جا کے سناتے ہیں، ڈولفن چھلانگ مار کے پیلیکنس کو سناتے ہیں، پیلیکن جا کے آسٹریلیا پہنچتی ہے، وہ کھڑکی میں کریش ہوتی ہے نا. یعنی ایک نے دوسرے کو سنایا، دوسرے نے تیسرے نے سنایا، تیسرے نے چوتھے کو سنایا. لیکن جب پہلے نے دوسرے کو سنایا تو پورا قصہ سنایا. فرض کرو پورا قصہ سنانے میں 5 منٹ لگتے ہیں. فلم میں ایسے نہیں دکھاتے کہ پہلے نے دوسرے کو پورے 5 منٹ کا قصہ ریکارڈ کر کے سنایا، پھر دوسرے نے تیسرے کو دوبارہ پورے 5 منٹ کی ریکارڈنگ شروع سے. اس میں تو 2 گھنٹے تو پھر اس روایت میں ہی لگ جاتے. عن نیمو عن یہ رہا، وہ تو مسئلہ ہو جاتا. تو کیا کیا ہے فلم میکرز نے؟ کیا کیا ہے؟ پہلی لائن ان کے درمیان، دوسری لائن ان کے درمیان، تیسری لائن ان کے درمیان، اور 4 سال کے بچے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ پورے قصے کی بات ہو رہی ہے، بار بار سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللبیب من الاشارۃ یفہم، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. قرآن نے یہ کیا ہے. ابھی جو بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، وہ کہاں ہو رہی تھی؟ طور پر ہو رہی تھی. طور پہ کہا تھا جاؤ بھائی کے ساتھ جاؤ، فرعون کے محل میں داخل ہونا اندر تک اور یہ بات کرنا، یہی بات ہو رہی تھی نا. اب اگلی آیت دیکھنا کیا ہوتا ہے. قال الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تجھے یہاں پر چھوٹے بچے ہونے کی عمر سے یہاں پر تیری پرورش نہیں کی؟ کون بول رہا ہے؟ ابھی تو ہم پہاڑ پہ تھے، اگلی آیت میں ہم مصر ہی پہنچ گئے. بیچ میں بہت سارے سینز ہیں نا، بہت سارے. پھر وہ پہاڑ سے اترے، پھر فیملی کو بتایا اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی ہے، تم لوگ یہاں پہ رہو، میں ہارون سے ملنے جا رہا ہوں. پھر ہارون سے ملے،
عرصے سے بات نہیں ہوئی، گلے لگایا ہوگا، ساتھ بیٹھے ہوں گے، گپ شپ کی ہوگی، کھانا شانا، پھر اس کے بعد آگے مشن مل گیا تھا، جی مل گیا تھا، اور پھر وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کے پاس گئے ہوں گے. وہ ساری تفاصیل قرآن میں ہے کہ نہیں؟ اگلا سین کیا ہے؟ آپ پہنچ چکے ہو محل کے اندر، آپ پہنچ چکے ہو. تب اس سین کو سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذرا امیجنیشن استعمال کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ خیال کریں، کہ گمان کریں کہ آپ اس زمانے میں رہتے ہیں اور آپ کو نئی نئی جاب ملی ہے سیکیورٹی گارڈ کی، اور آپ سیکیورٹی گارڈ دروازے پہ کھڑے ہو، اور یہاں سے داخل ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، آپ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہو. اور ایک اور ہے آپ میں سے، اس کو جاب نئی نئی ملی ہے، فرعون تو اوپر تخت پہ بیٹھا ہے نا، اس وقت اے سی تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ پنکھا دینے والے ہوتے ہیں نا. آپ میں سے ایک کو جاب ملی ہے پنکھا دینے والے کی، دوسرے کی جاب ہے اس کو فانٹا پسند ہے تو اس کو فانٹا وڈ، ایک طرف پلانے والا، ایک طرف ہوا دینے والا، اور ایک سیکیورٹی کا. یہ آپ کی جاب ہے. اکانومی خراب ہے، کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس تو ایک دم فرعون ہے. اس سچویشن میں آپ کا باس واقعی فرعون ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب وہ داخل ہوتے ہیں. اب داخل ہوتے ہی بس یہ میں سوال پوچھ لوں، اگر آپ کا باس فرعون ہے تو کیا آپ کو اپنا باس پسند ہے کہ نہیں؟ مجبوری ہے، مجبوری ہے. اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدا کہتا ہو، اس کی پرسنالٹی تو بہت ہی، اس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا بڑا مزہ آتا ہوگا، نہیں؟ تو خیر، اب موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں. پہلے الفاظ کیا نکلے ان کے منہ سے؟ ہم اصل رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. کوئی احترام کیا بادشاہت کا؟ جناب اعلیٰ حضرت کچھ کیا؟ کوئی پروٹوکول کا خیال رکھا؟ آتے کے ساتھ ہی گستاخی نہیں کر دی؟ اب جب گستاخی کی تو اس کو تو حیرانگی ہوئی ہوگی فرعون کو، اور کسے حیرانگی ہوئی ہے؟ وہ جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے، وہ جو پنکھا چلا رہا ہے، وہ بھی جو فانٹا ڈال رہا ہے اس نے غلطی سے پہ ڈال دیا ہوگا. سارے حیران، یہ کیا کیا دیا ہے؟ اچھا، اب یہ جب کہا تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ جاب تو کر رہے ہیں، باس پسند نہیں ہے، ان کو تھوڑا اچھا بھی لگا؟ ممکن ہے. اب جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس نے جب بےزتی دیکھی فرعون کی پہلی دفعہ زندگی میں، تو ممکن ہے کہ نہیں؟ اب آگے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، محبت تو ہے موسیٰ سے، قتل کا حکم بھی دے سکتا ہے، تیری یہ مجال، مار دو اسے، ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں یہ سین جو ہمیں دیا ہے نا، اس میں بتایا کہ فرعون بھی بڑا جینیس آدمی تھا. اس کو زندہ مارنے سے پہلے نفسیاتی طور پہ مارنا آتا تھا، وہ نفسیاتی حملہ کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں یاد رکھنی ہے تم لوگوں نے، کہ ایک ہے عقل کی بات، دو لوگ عقل کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک جو واقعی ظالم ہوتا ہے نا، اس کو بڑی چالیں آتی ہیں کہ وہ آپ کے جذبات پہ حملہ کرے گا، عقل کی بات نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں کی ہیں، میں رب کی طرف سے آیا ہوں، بنی اسرائیل کو ساتھ جانے دو. یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے لائے ہوئے رب کے رسول ہیں، اور بنی اسرائیل کو رہا کرو، یہ دو باتیں لے کر آئے ہیں. میں نے کہا تھا نا، کسی نے ابو سے بات کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے بڑی تیاری کر کے. اگر ابو کو آگے سے شٹ ڈاؤن کرنا آتا ہو نا، تو آدھے گھنٹے بعد ہاں بات کہہ دی تھی، کیا کچھ نہیں رہا تھا، کیا کہنے آیا تھا یاد ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کو جو آگے سے ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر گھمانا آتا ہے. فرعون نے کیا بات کی ہے؟ الم نربک فینا ولیدا، چھوٹے سے تھے تم یہاں، کہ اس وقت سے تمہاری تربیت یہاں نہیں کی ہم نے، تمیز نہیں سیکھی تھی اس محل میں کیسے بات کرتے ہیں، بھول گئے کہاں ہو تم؟ یہ کیا ہے؟ تمیز سکھانا؟ کیا بدتمیزی کی، کیا بے ادبی کی، شرمندہ کیا جا رہا ہے انہیں. یعنی اصل مجرم فرعون ہے، لیکن جواب ایسا دیا کہ کسی احساس ہو کہ شاید غلط وہ ہے. موسیٰ، یہ بڑی زبردست ٹیکٹک ہے، اب استعمال نہیں ہوتی، خاص کر پاکستان میں، باقی ہر جگہ ہوتی ہے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، کیا بہت سارے سال تم نے یہاں نہیں گزارے؟ بھول گئے کیا؟ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ، اور وہ جو حرکت تم نے کی تھی، الَّتِي فَعَلْتَ، جو کی تھی تم نے وہ والی،
کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، ایک تو تم یہاں اتنی پوری زندگی گزارنے کے بعد گستاخ، اور دوسرا تم بات کرو کہ کون کیا غلط کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا؟ بھول گئے کیا؟ یہ نہیں کہا فرعون نے قتل کیا تھا، یاد ہے؟ کہہ دیتا، کھل کے کہہ دیتا قتل کیا تھا، چھپا کے بات کی ہے نا۔ وہ جو کی تھی تم نے حرکت، وہ جو تم نے کی تھی، فعلت فعلتك التي فعلت، اور آگے سے کہہ دیا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم ناشکروں میں سے ہو۔ نا کافر کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک ہے ناشکرا اور ایک ہے انکار کرنے والا، دونوں مفہوم سمجھ لو۔ ایک تو اسے ان کو موسیٰ کو کہا جا رہا ہے بڑے ہی ناشکرے نکلے تم، اور دوسرا واہ انکار کر رہے ہو کیا؟ نہیں کیا تھا کیا قتل؟ سارا مضمون بدل گیا کہ نہیں؟ پوری طرح بدل گیا۔ اصل مضمون کیا تھا؟ موسیٰ کیا مضمون لے کے آئے تھے؟ دو باتیں تھیں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، وہ اصل رب ہے، اور دوسری بات تھی بنی اسرائیل کو رہا کر دو۔ اب ان کو ان ساری باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ فرعون نے ان کو پورا ہی مضمون بدل دیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کوئی، آپ ایک بات کرنے لگو، آگے سے کسی نے ایسی سنانی ہے سارا مضمون ہی بدل جائے، اور آپ پھر واپس جاؤ سوری، تو اب تو وہ اپنی صفائی پیش کرنی شروع کرنے۔ تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا دو باتیں کہیں نا، کئی سال یہاں گزارے نہ شکرے، اور قتل بھی کیا۔ اور بائی دا وے میں نے کہا تھا نا قتل کا کھل کر نہیں کہا کہ قتل کیا، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ دھمکی ہوتی ہے۔ میں کیا سب کو بتاؤں؟ پھر سے بتاؤں سب کو کیا کیا تھا؟ تمہاری پول کھولوں سب کے سامنے، لحاظ کیا ہوا ہے، ذرا زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی کسی کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو وہ اس نے سارے ہیلے استعمال کیے۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کس چیز کا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اس کا کہ وہ جو کیس ہے وہ دوبارہ کھولے گا، لیکن جو اصل مسئلہ تھا اس کو وہ پہلے سامنے لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں وہ فعلتها اذن، وہ کیا تھا میں نے، وہ جو چیز جو میں نے کی تھی، ہاں وہ کی تھی، اس وقت کی تھی میں نے۔ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں ان میں سے تھا جو گمراہ ہو گئے تھے، کنفیوز ہو گئے تھے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، اس کے بعد میں تم سب سے بھاگ گیا تھا، منکم، میں تم سب سے بھاگ گیا تھا۔ یہ تم سب کا لفظ سے فرعون کے لیے نہ، سیکیورٹی گارڈ تمہاری جاب تھی نا، تم سب سے میں بھاگ گیا تھا۔ اب سب سے بات ہو رہی، یعنی کمرے میں اور لوگ بھی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بادشاہ سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کو کس سے بات کرنی ہوتی ہے؟ بادشاہ سے۔ جب ٹیچر کلاس میں ہے اور ٹیچر آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ باقی سب سے بات کرنی شروع کر دو، ٹیچر کیا کہتا ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے، بدتمیزی نہیں ہوتی؟ تو پہلی بدتمیزی تو ہو چکی، اب یہ بدتمیزی نمبر 2، وہ کیا ہے؟ سب سے بات کی اور کہا ہاں میں نے کیا تھا، اور میں تم سب سے بھاگ گیا تھا، لما خفتکم، اس وقت جبکہ میں تم سے ڈرا کرتا تھا۔ کیا بات کہتی اشارے میں؟ اب نہیں ڈرتا، اب نہیں ڈرتا۔ کہتے ہیں لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر میرے رب نے مجھے تحفہ دیا حکمت کا اور پختہ ارادے کا، اور اس نے مجھے بھیجے والوں میں سے بنا دیا، یعنی میں رسول ہوں۔ ان کی دو باتیں تھیں کرنے کی، کون سی دو باتیں تھیں؟ کہ وہ رسول ہیں، اور دوسری بات بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ فرعون نے بیچ میں لائن ماری کہ تو نے قتل بھی کیا تھا، ہاں کیا تھا، پھر بھاگا تھا، پھر اللہ نے رسول بنا دیا، پوائنٹ نمبر 1 دوبارہ واپس۔ آپ لے جاؤ ادھر ادھر مجھے، میں نے واپس وہیں آنا ہے، آپ کے چکروں میں نے نہیں پڑنا، آپ کوشش کر لو۔ لیکن پھر بھی ایک بات رہ گئی۔ کیا بات رہ گئی؟ ایک تو ہو گئی بنی اسرائیل کو چھوڑو، آگے سے کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ جو واقعی حقیقت ہے، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کس بات کا اعتراف ہے؟ یہاں پالنے کا۔ تو کہتے ہیں آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کو اپنی عبادت میں ڈال دو، ان کو غلام بنا دو؟ ان دونوں کا کیا تقابل ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی منطق کیا خراب ہے؟ دماغ صحیح نہیں چل رہا آپ کا۔ آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو اس کا مطلب ہے آپ لاکھوں زندگیوں پر بات کرو۔ ان دنوں میں کوئی ریلیشن شپ مجھے نہیں مل رہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑے سے ہل گئے، بہت زیادہ ٹویٹر استعمال کرتے رہے ہیں آپ، شک لگتا ہے۔
یہ ایک مزید بدتمیزی نہیں ہو گئی؟ اور اب آپ کی جو جاب تھی پنکھے والی، آپ کو تو مزہ آ رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ فرعون کے پسینے نکلنے شروع ہو رہے ہیں، اس کو اور غصہ آ رہا ہے، تو آپ کہنا انشاءاللہ آپ کو کچھ زیادہ ہوا کی ضرورت نہیں ذرا. کوئی اور سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کونے میں اپنا فون نکال کے ذرا ویڈیو بنا رہے ہیں، یار یہ کیا آج تھوڑا سا واٹس ایپ پہ بھیج کے فائر 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 فائر. جو کمرے میں ہیں ان کو تو انجوائمنٹ ہو رہی ہے نا. دیکھو اگر بادشاہ کے ساتھ واقعی میں وفاداری ہو اور اس کو آگے سے کوئی حاضر جوابی دے تو باقیوں کو کیا ہونا چاہیے؟ ایسے بات کرتے ہو ہمارے خدا کے ساتھ؟ تمیز جانو، ایسا ہونا چاہیے نا. لیکن اگر کمرے میں کوئی بھی فرعون کا اصل میں فین نہیں ہے، فین بوائے ہے لیکن فین نہیں ہے، تو پھر ان کو تو اچھا لگ رہا ہے. پہلی دفعہ کسی نے سنا دیا. آپ ہوتے ہیں کوئی، آپ کو اپنا ٹیچر پسند نہیں ہوتا، ٹیچر بہت آپ کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، ایک دن پرنسپل آ کے ٹیچر کو آپ کے سامنے سناتا ہے، او جو مزہ آتا ہے اس دن، اوہ، سب مسکرا رہے ہوتے ہیں. پھر فرعون جب آگے سے یہ بات سنی تو اس نے ایک نئی چیز، اب اس کو پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام مضمون بدلنے نہیں دیں گے. وہ تو کوشش کر لی، بڑا ہتھیار استعمال کر لیا کہ وہ شاید ڈیفینسو ہو جائے، نہیں 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 مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، ہاں جی آپ نے میرے گھر میں مجھے اپنے گھر میں مجھے پالا تھا، آپ کا بڑا احسان ہے، سوری سوری سوری. وہ تو چلا نہیں. اب ایک نئی چیز اس کو استعمال کرنی پڑے گی، نئی تدبیر. وہ کیا ہے؟ وہ ماں رب العالمین. کیا رب العالمین لگائی ہوئی ہے؟ کیا جہانوں کا رب؟ یعنی آپ سنجیدہ بات کرو اور آگے سے کوئی کہے whatever. whatever کا لفظ ایک خاص مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جس سے باقی تمام مخلوق ڈرتی ہے، اس کو ٹین ایجر کہتے ہیں. اور اس کے الفاظ میں سے سب سے خطرناک لفظ whatever. بیٹھے آپ کوئی بھی بات کر دو جس سے باقی کسی انسان کی سوچ بدل جائے، دل بدل جائے، عقل، اور ٹین ایجر بیٹھا رہے گا whatever. I mean, you care so little, you don't even finish the word. Whatevs. پھر وہ کہتے کیا رب العالمین، یعنی اس نے بات کو جھڑک دیا جیسے یہ ایسا مضمون ہے جو قابل بحث ہے ہی نہیں. کیا بکواس. موسیٰ علیہ السلام، اس نے تنزیہ کہا تھا ما رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طنز کو سنجیدہ سمجھ کے، سمجھے نہیں لیکن ایسے ظاہر کیا کہ وہ سنجیدہ سوال ہے، کیا ہے رب العالمین، سمجھا تو دیجئے. اس کا جواب دینا شروع کر دیا. قال رب السماوات والارض وما بینہما. آسمانوں کا رب، زمین کا رب، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب. یہ بہت ضروری الفاظ ہیں، آپ نے ہزاروں دفعہ سنے ہوں گے، یہاں سمجھ لو یہاں کیوں استعمال ہو رہے ہیں. فرعون کی قوم فرائنہ، ان کا ایمان یہ تھا کہ آسمان کا رب سورج ہے، را، اور سورج کی اولاد فرعون ہے. تو زمین کے ارباب، زمین کے رب فرعون اور آسمان کا رب را. تو اس طرح آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت ایک ہی گھرانے میں ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا فلسفہ یہ تھا. جب قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا نا آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب، تو ان کے پورے مذہبی عقائد کا ایک جملے میں انکار، ایک جملے میں. آپ جب یہ کہا تو آخر میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کنتم موقنین، اگر باقی تم سب یقین کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ آفر ہے میری. اب بات کس سے ہو رہی ہے؟ فرعون سے یا باقیوں سے؟ اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بابا اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی عقل اتنی چلتی نہیں ہے، تم لوگ کچھ عقل مند معلوم ہوتے ہو، میں تم سے بات کر لیتا ہوں. اگر تم لوگ عقل استعمال کرو تو خامخواہ اس کو کیوں اوپر کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے؟ اندازہ کرو کہ یہ دنیا کی سب سے عظیم حکومت تھی تاریخ میں، سب سے عظیم حکومت. اس کی علامات ابھی بھی امریکہ کے ڈالر بل کے اوپر ہیں.
دنیا جہاں میں جو کورٹس بنائے جاتے ہیں نا، کورٹ ہاؤسز بنائے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا ان کے بڑے بڑے سٹیپس ہوتے ہیں اور اوپر ستون ہوتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے بلڈنگ ہوتی ہے. یہ جو سٹائل ہے نا آرکیٹیکچر کا، یہ مصریوں کا ہے. اس سے کاپی کر کے رومنز نے لیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم اگلے فرعون ہم ہیں. فخر آتا تھا اس قوم پر کیونکہ ان کی تعمیر تو ابھی تک باقی رہی ہے نا. تو اتنی سٹیبل حکومت ان لوگوں کی. اور اندازہ کرو اگر موسیٰ علیہ السلام اس کمرے میں، اس جو تھوڑے سے لوگ ہیں اس کمرے میں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے متاثر ہو گئے تو اس کے بعد وہ جو کرسی پہ اوپر بیٹھا ہے اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ بوڑھا سا آدمی، پھر اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو اب وہ پوری فوج اور پورے ریسورسز اور دریا اور زمینیں جو فرعون کی تھیں، جو سلطنت کی تھیں، وہ اب ہلنے لگی ہیں اس کمرے کے اندر. اگر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے، دنیا کی سب سے سٹیبل حکومت، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی انقلاب کے، بغیر کسی ہتھیار کے، الفاظ کے ذریعے سے وہ حکومت ہلنے کو آ گئی. میں نے کہا تھا شروع میں، پہلے کہا تھا کہ اصل معجزہ کیا ہوگا؟ سننے والی بات. اس لیے یہ بھی سیکھ لو، خاص کر تم جو ینگ لوگوں، سیکھ لو الفاظ کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. جو اصل ہتھیار اللہ تعالیٰ نے دیا انسان کو وہ عقل، اور عقل کی بنیاد پر الفاظ ہیں. اس سے پوری دنیا بدل سکتی ہے. اللہ نے اپنا آخری معجزہ جو ہمیں دیا انسانیت کو، وہ الفاظ ہیں، قرآن ہے. الفاظ کی کو کمزور کبھی مت سمجھنا.